میرا نام احمد علی، ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 ٹریننگ ونگ انچارج تحصیل درگاہ اپنی ڈیوٹی سر انجام کر رہا ہوں. میرے ساتھ ادم خان ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین شفٹ انچارج عبد المنان. ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 نے سٹارٹ کب لیا تھا اور کب اتنے عرصے میں اپنی ڈیوٹی اور کون سے ڈسٹرکٹ میں یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام کرتی ہے. سٹارٹ ہم نے 2010 میں لیا. انیشیل سٹیج پہ ہم 2 ڈسٹرکٹ میں ہمارا سروس ایکٹیویٹ تھا، پشاور اور مردان میں، اور الحمدللہ آج کے وی کے 32 اضلاع میں ہمارے جوان اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے. ریسکیو 1122 طریقہ کار کیا ہے، ان کو بلانے کا طریقہ کس طرح ہوگا، ان کو کال کس طرح ہوگا، اور پھر آپ ان کے ساتھ کنٹیکٹ میں کس طرح رہیں گے. تو ان سے پہلے سب سے پہلے کوڈ ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ جو بھی حادثہ دیکھتے ہیں، خدا نخواستہ آپ کے گھر میں ہیں، آپ کے پڑوس میں ہیں، یا آپ روڈ پہ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ نے کوئی حادثہ دیکھ لیا، تو آپ ڈائریکٹ اپنا موبائل فون نکالیں اور ڈائریکٹ 1122 کو ایکٹیویٹ کریں. 1122 کا مقصد یہی ہے کہ اگر ایک آپ آپس میں پلس کریں تو ان سے 2 بن جاتا ہے، اور 2 پلس کریں = 4 بن جاتا ہے. تو 24/7 ہفتے کے 7 دن جس طرح آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے، اسی طرح ہماری بھی یہی ڈیوٹی ہے. 24/7 یہ جوان آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کال کے دوری پہ. اور کے وی کے 32 اضلاع میں ہم اپنی سر انجام دے رہی ہیں اپنی خدمات. اور اس اندر بھی ہمارے 5 شعبے ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا ٹچ دیتے ہیں کہ کون سے شعبے ہمارے کون سے وہیکل اس پہ رسپانس کر دیں، اور کون سے لڑکے ہم اس ایمرجنسی کے لیے ہم بھیج دیتے ہیں. طریقہ کار یہی ہوگا کہ 1122 آپ نے ڈائل کیا. پہلے آپ اپنا نام بتائیں گے کہ میرا نام احمد علی ہے، میں درگئی بازار سے بات کر رہا ہوں. دوسری میں نے کیا بات بتائی ہے، اپنا لوکیشن بتا دی. اور تیسرے نمبر پہ میں ایمرجنسی کی نوعیت میں بتاؤں گا، نیچر آف ایمرجنسی جو ہم کہتے ہیں کہ کون سی ٹائپ ایمرجنسی ہے. ہم تو ہر ایمرجنسی پہ رسپانس دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس فائر وہیکل بھی ہے، ایمبولینسز بھی ہے، ڈیزاسٹر وہیکل بھی ہے، اینی کائنڈ آف ایمرجنسی پہ ہم رسپانس دیتے ہیں. تو آپ نے اپنا نام بتانا ہے، لوکیشن بتانا ہے، اور ایمرجنسی، نیچر آف ایمرجنسی کی نوعیت بتائیں گے. تو تب ہمارا آپریٹر آپ کو کہے گا کہ آپ تھوڑا انتظار کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کی طرف ہم گاڑی ہم نے اسٹیشن سے موو کروائی ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہمارا میڈیکل شعبہ ہے، جو ہمارے پاس ویل ایکوپمنٹ ایمبولینسز ہیں، جو ہم اس کو منی ہاسپٹل بھی کہتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ ہمارا پاس ونگ ہے، فائر ونگ، جو آپ کو نظر آتی رہتی ہے بازار میں، ہمارا فائر ٹینڈر جو ہماری بڑی گاڑی ہے. تیسرے نمبر پہ ہمارا ڈیزاسٹر ونگ، اللہ نہ کرے بم بلاسٹ ہو جاتا ہے، ٹیررسٹ اٹیک ہو جاتا ہے، یا بلڈنگ کولیپس ہو جاتا ہے، تو پھر ہم ڈیزاسٹر ونگ ہم موو کرواتے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ ہمارا واٹر ریسکیو وہی ٹیم ہے جو نہر میں کوئی ڈوب جاتا ہے یا سین میں کوئی ڈوب جاتا ہے تو اس پہ ہم رسپانس دیتے ہیں. اور 5ویں نمبر پہ جو ہمارا یہ ٹریننگ ونگ، جس طرح میں آیا ہوں کہ لوگوں میں ساتھ ہم سیفٹی کے حوالے سے ٹریننگ بھی دیتے ہیں، اور لوگوں میں آگاہی پیدا کرتے ہیں کہ 1122 کس طرح ڈائل کرتے ہیں اور کون سی ایمرجنسی پہ یہ رسپانس کرتے ہیں. اور چھٹا جو ہے ہمارے پاس جو ڈپارٹمنٹ ہے آج کل جو آیا ہوا ہے، اس سے پہلے یہ ہیلتھ ایمبولینسز ہاسپٹل والوں کے پاس ہوتی تھی، اور ابھی الحمدللہ یہ بھی ہمارے انڈر ہو گئے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی آپ کی ہو گئی ہے، دیکھ لینا گھر سے آپ کا پیشنٹ ہم نے ریسیو کیا، TCQ ہم نے لایا، فری آف کاسٹ سروس ہے. اور پھر اس کو اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، LRH یا KTH، ٹھیک ہے، یا کمپلیکس میں، اور ڈاکٹر نے ریفر کیا کہ آپ چلے جائیں ادھر سے یہ علاج کروائیے، آپ کا پیشنٹ کی کنڈیشن کریٹیکل ہے. اس سے پہلے آپ جاتے تھے DMS صاحب کے پاس، کوئی اور اپروچ دیکھتے تھے کہ یار ہمیں ہاسپٹل کی ایمبولینس چاہیے. ابھی الحمدللہ 24/7 ہمارے لڑکے ادھر اور بھی موجود ہیں، وہ بھی فری آف کاسٹ آپ کا پیشنٹ ادھر سے لے کے جائے گا، پشاور، مردان، جدھر بھی ڈاکٹر نے ریفر کروایا ادھر ہی آپ کو لے کے جائے گا، فری آف کاسٹ سروس ہے. ٹھیک ہے. تو چلو ہم کمیونٹی میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو 1122 2 منٹ بعد ہمارے ادارے کے لیے کر اس طرح ایک ادارہ موجود ہے کہ فری آف کاسٹ سروس دے. خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے تو ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں. کلیئر ہے 1122 کے بارے میں؟ اردو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بالکل. ہمارے پٹھان میں اور سب لوگوں کی زبان میں پورے زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو بھی چیز سمجھ نہیں آیا، ٹھیک ہے، پشتوں میں خیر ہے، میں پھر ریپیٹ کروں گا، لیکن کچھ گیننگ کر لیں گے، پھر انشاءاللہ ادھر سے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا انٹرو تھا ریسکیو 1122 کے حوالے سے. سر تھوڑا سا فرسٹ ایڈ میں بھی ٹچ دیتا ہوں، پھر فائر میں آ جاتے ہیں. ٹھیک. فرسٹ ایڈ، واٹ از فرسٹ ایڈ؟ شاباش. کسی کو پتہ ہے؟
फर्स्ट एड हम किस देते हैं? शाबाश। फर्स्ट एड इमरजेंसी में अगर कोई मसला मेडिकल सहूलत मौजूद ना हो तो इमरजेंसी में खून रुकने का या मतलब सांस रुकने का, जी सर बिल्कुल, उसी इमरजेंसी को कवर करने के लिए हम फर्स्ट एड कहते हैं। सर के लिए क्लैपिंग करें, बिल्कुल ज़बरदस्त। हॉस्पिटल के पहुंचने से पहले या डॉक्टर के पहुंचने से पहले हम जो तिब्बी इमदाद पेशेंट को दे दें हम उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट एड कहते हैं। द अस्पताल द रसोल नमक की या द डॉक्टर द रसीदो नमक की च मरीज लमूंगा कम मुआलिज इलाज वाले को पागा टाइम बाने आगे तमंगा सवा यू फर्स्ट एड हुआ, ठीक रखा ना? ठीक है, पहले हम आ जाते हैं ब्लीडिंग कंट्रोल पे, क्योंकि ये आप लोगों के साथ रिलेटेड टॉपिक है। ब्लीडिंग कंट्रोल, खुदा न खास्ता आप इधर ही कोई काम कर रहे हैं और अल्लाह ना करे आपके जिस्म में कोई सरिया लग जाता है या कोई और चीज़ लग जाती है और आपसे अचानक खून बहना शुरू हो जाता है, फिर हाँ आप किस तरह कंट्रोल करते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम कहते हैं कि सीन सिक्योर करना है। सीन सिक्योर इलाके को साफ करना है, हेजर्ड से, ख़तरात से, कोई ख़तरा मतलब मौजूद ना हो। अल्लाह ना करे आदम खान के ऊपर कोई सिलेंडर गिर गया या कोई बिजली का वायर गिर गया और इनके पास मैं अप्रोच करता हूँ तो पहले मैं अपनी सेफ्टी का ख्याल रखूँगा, अपनी पीपी का ख्याल रखूँगा, तब मैं आदम खान के पास जाऊँगा। ठीक है, वो कहते भी है ना कि जान है तो जहान है, ठीक है, वो बात भी ठीक है, लेकिन हम मदद भी करेंगे लेकिन अपने लिए और मरीज़ के लिए भी एहतियाती जो भी तदाबीर होते हैं वो पहले अपनाएंगे। क्लियर है? पहले मैं पहुंच गया आदम खान के पास, मैं राइट साइड पे देख लूँगा, फिर लेफ्ट साइड पे कोई हैज़र्ड देख लूँगा, ख़तरात। हैज़र्ड हम किसको कहते हैं? ख़तरे। कोई ख़तरे वाली चीज़ तो मौजूद नहीं है, पहले फ्रंट साइड पे फिर देख लूँगा, फिर पीछे वाले साइड पे, फिर ऊपर छत पे देख लूँगा और फिर एक ग्राउंड फ्लोर पे मैं नज़र दौड़ाऊँगा विद इन सेकंड कोई इस तरह चीज़ तो मौजूद नहीं है, ठीक है, कि वो मेरे ज़िंदगी को या मेरे विक्टिम की ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, वो मैंने क्लियर करवाया। इसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा आदम खान के पास और मैं उसको बोलूँगा, अपना तारुफ करवाऊंगा कि मैं इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 की तरफ से आपके मदद के लिए आया हुआ हूँ, आपको क्या हुआ है, या इनके पास अगर अटेंडेंट मौजूद है, रिलेटिव मौजूद है, वो मुझे कहेगा कि इनको ये हुआ है, उनसे ब्लीडिंग हो रही है, तो पहले मैं डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करूँगा। हम उसके लिए 4C का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि पहले जगह को आइडेंटिफाई करना है, मालूम करना है कि कौन सी जगह से ब्लीडिंग हो रही है। सेकंड नंबर पे फिर मैं उसकी क्लीनिंग करवाऊंगा, उसको साफ करूंगा। थर्ड नंबर पे फिर मैं कवर कर लूँगा, कोई कपड़े से डाम लूँगा या गैस पैड की मदद से, ठीक है, उनके ज़ख्म जो है ना वो मैं कवर करूँगा और लास्ट पे फिर मैं उसको क्लोज करूँगा। ठीक है ना? इससे पहले इस तरह कोई इमरजेंसी हो गई है, आप बेशक फर्स्ट एड दे दें, लेकिन आप साथ साथ 1112 को भी एक्टिवेट करें। किस तरह हादसा हुआ है आप जल्दी हमारे मदद के लिए लड़के भिजवा दें और हम फर्स्ट एड भी अपने पेशेंट को दे देंगे। ठीक है, फर्स्ट एड में ब्लीडिंग कंट्रोल में हम यूज़ करते हैं कि डायरेक्ट प्रेशर, अपने हाथों की मदद से हम डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई कर दें। जो हमारी कोई उंगली कट जाती है ना तो हम डायरेक्ट प्रेशर होता है ना, डायरेक्ट हम जख्म पे मगर डायरेक्ट जख्म माने लाश की डायरेक्ट प्रेशर। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रेशर हो गया। इसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, फिर मैंने गैस पैड भी लगा लिया। अगर गैस पैड नहीं है तो अपने रुमाल की मदद से, उस टाइम आप रुमाल और अपने कपड़ों की परवाह नहीं करेंगे इंसान की ज़िंदगी बचाने, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है ना कि वमन अहियाहा फकान्नमा अहियन्नास जमीआ, कि एक इंसान ने एक इंसानियत की ज़िंदगी बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई है। ठीक है ना? तो उसी कपड़ों की परवाह नहीं करेंगे, रुमाल की परवाह नहीं करेंगे कि ये नया है मैंने आज लिए है, उन चीज़ का परवाह नहीं करेंगे। डायरेक्ट मैंने कपड़ा लगा लिया, इसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई किया। इसके बाद फिर मैंने क्रेप बैंडेज लगा दिया ज़ोर से, ठीक है, और ये नाखून मैंने खुला छोड़ लिए, ये भी मैंने करवा दिया। फिर भी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है तो फिर हम उसको कहते हैं कि दिल के लेवल से थोड़ा सा ऊपर करना है, ये कि एलिवेट फ्रॉम द हार्ट लेवल हम उसको कहते हैं कि दिल के, क्योंकि दिल जो पंपिंग करता है ना तो लोअर एक्सट्रीमिटी जो हमारे जो नीचे हिस्सा होता है जिस्म का, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है ब्लड सर्कुलेशन का बजाय ऊपर की, तो मैंने हार्ट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर कर लिया। ठीक है, फिर भी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती है तो लास्ट फिर थर्ड स्टेप हमारे पास होता है कि हम उसको टर्निक्वेट बांधते हैं। टर्निक्वेट, ठीक है, टर्निक्वेट एक सिंपल कपड़ा ले लेंगे और इधर ही इस तरह मैं इनको एक नाट लगा दो, हम जो गिरा कहते हैं मंगो तो पुख्तों की उठा हुआ दीजिए कि बहुत ज़्यादा टेट होता डम और जबेजान सारा टाइम नोट कम, ये मैं टाइम नोट करूँगा कितने टाइम के लिए, 5 से लेकर 8 मिनट तक। ये दोबारा मैं चेक करूँगा, दोबारा रिलीज़ करूँगा, दोबारा सिम चेक करूँगा, सर्कुलेशन, सेंसेशन और ब्लीडिंग कि बाकी आज़ा को ब्लीडिंग
کا سرکولیشن ہو رہی ہے کہ نہیں, بلڈ کی سرکولیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. کلیئر ہے؟ تو بلیڈنگ کا یہی طریقہ کار ہے. صحیح ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ایسی آ گئی. یہ تھوڑا سا لازمی ہے. نہ صرف سپلنٹنگ کرواؤں گا, یہ سپلنٹ اور بلیڈنگ 10,000 ڈیر اہم چیزوں میں, اور یہ پھر بعد میں ابھی جو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہوگا پھر آپ لوگوں سے میں کرواؤں گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کوئی سپلنٹنگ کہ واٹ از سپلنٹنگ. سپلنٹنگ کس کو کہتے ہیں؟ صحیح ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ سپلنٹنگ جب آپس میں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, ہم اس کے لیے جو تختہ استعمال کرتے ہیں, جو ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں, ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سپلنٹنگ کہتے ہیں. کله چې هډوکي خپل منځ کې مات شي که نه, نو دا تیزدار شي, په دې کې ایجز پیدا شي. ٹھیک ده که نه؟ نو انټرنل باډي کې زما مختلف قسمه رګونه دي, وینز دي, آرټریز دي, کیپلریز دي. د هغې د ډیمیج کولو نه دپاره څه کومه, د هغې اس کا جو حرکت ہے اس کو اسٹاپ کرنے کے لیے میں یہ سارا تختہ یوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں اس طرح کوئی دمگر وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے علاقوں میں کہ تختہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح اللہ نہ کرے اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہڈی ٹوٹ گئی ہے, تو پھر میں نے یہ تختہ لگا دیا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر میں کریپ بینڈیج اپلائی کر لوں گا. یہ صرف سپورٹ دینے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ فرسٹ ایڈ میں آ جاتا ہے. صحیح ہے. یہ پھر بھی اسٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جب میرے ساتھ جائے گا, کوئی یہ ہاتھ دروازے میں پھنس جائے گا, کوئی اور کے ساتھ لگ جائے گا, تو یہ اور بھی اسٹیبل نہیں ہے. آرام کے ساتھ یہ سینے کے ساتھ میں ٹچ کروں گا, اور ان کے اوپر پھر میں ہم اس کو کہتے ہیں سلنگ. تکونی کپڑا پھر ہم لیتے ہیں, یہ تکونی کپڑا ہے. صحیح ہے. اور اس سے ہم پھر ان کو اور باندھ لیتے ہیں. ادھر ہم ایک ناٹ دے دیں گے جو ہم اس کو گرا کہتے ہیں. یہ اسٹیبل ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا آپ آرام کے ساتھ ان کو ہاسپٹل لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا سپلنٹنگ. کلیئر ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اور ٹاپک ہے ہمارے پاس, ہم اس کو امپیرڈ آبجیکٹ کہتے ہیں. صحیح ہے. امپیرڈ آبجیکٹ سے تو وہی جسم میں کوئی چیز گھس جانا, ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ امپیرڈ آبجیکٹ. ٹھیک ہے. جسم کی چکل چاڑ لاڑ شي یا سیخ لاڑ شي, ٹھیک ده, نو هغه ته موږ څه وایو؟ زموږ زبان کې ورته موږ په میډیکل زبان کې ورته موږ امپیرڈ آبجیکٹ وایو. ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ امپیرڈ آبجیکٹ. تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اللہ نہ کرے اس کے ہاتھ میں کوئی سریا گھس گیا ہے, ان کو نکالنا چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے؟ شاباش جی, شاباش. نکالنا چاہیے. خیر ہے, غلط بولے بے شک بولے, لیکن جی نکالنا چاہیے. اچھا, اور شاباش. نہیں نکالنا چاہیے. کیونکہ اس وجہ سے نہیں نکالنا چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے یہ میں نے نکال لیا, یہ آرٹری میں پڑا ہوا ہے یا وین میں پڑا ہوا ہے, ان سے پھر بلیڈنگ زیادہ ہوگی, اور بلیڈنگ کنٹرول کرنے کے پاس مطلب میرے پاس کوئی چیز مطلب اویلیبل نہیں ہے. تو ان کو نکالنا نہیں چاہیے, ان کو جگہ پہ اسٹیبلائز کرنا چاہیے. ان کا جو حرکت ہے, ان کا جو موومنٹ ہے, اس کو روکنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس طرح کس طرح روکیں گے؟ ایک سائڈ پہ میں نے یہ تہ لگا دیا, دوسری سائڈ پہ یہ ہو گیا تیسرے سائڈ, اور یہ ہو گیا چوتھا سائڈ, اور پھر بینڈیج کی مدد سے ان کو میں کلوز کر لوں گا. کیونکہ اس طرح کلوز کریں گے کہ یہ نہ ہلے. ٹھیک ہے. کہ ان کا اس کا جو حرکت ہے ان کو مجھے روکنا ہے. یہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں امپیرڈ آبجیکٹ. کلیئر ہے. اسی جگہ پہ ان کو اسٹیبلائز کرنا ہے کہ ان کا موومنٹ نہ ہو اور انٹرنل جو ہے نا نقصان اور نہ پہنچائے. ٹھیک ہے.